MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ فقیر ہو، بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، نارمل عوام ہو، جاہل ہو، ہر ایک کے لیے ایک ہی یونیفارم ہے۔ وہ یونیفارم کیا ہے؟ 2 انسلی چادریں۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیا چیز دی ہے اسلام کے اندر؟ مساوات، برابری۔ مشرکین جب حج کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ حج ہوتا ہے، حج میں عمرہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اس رات مجھے آئے، جس رات احرام باندھا ذوالحلیفہ میں قیام کیا، اس میں فرمایا کہ آج رات فرشتہ آیا، مجھے بتایا کہ ہمیشہ حج کے اندر عمرہ ہے۔ اور مینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نمازیں ادا کی، اور اس میں 2 رکعات ہی پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر امام نووی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ 2 رکعات ہی ادا کی۔ دیکھیے یہاں پر بھی بات آ جائی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اصل مقصود ہے۔ اتنا لمبا سفر، عبادت کی نیت، لیکن اللہ کے رسول نے طریقہ کیا بتایا؟ مینا میں پہنچو، ظہر 2 رکعت، 4 نہیں۔ اطاعت رسول دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مغرب تک رہے، مغرب ختم ہوئی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بجائے حکم دیا کہ مزدلفہ چلو۔ دیکھیے اطاعت کیسی ہے، نماز کا عین وقت لیکن نماز نہ پڑھنا۔ کیوں؟ رسول کی اطاعت۔ نماز بھی تم اسی وقت پڑھ سکتے ہو جو رب نے رسول کے ذریعے تم کو بتلایا، بس۔ جیسے ذی الحج کے مہینے کی حرمت ہے، ویسے ہی عزت تمہاری جان، مال اور تمہارے عزتوں کی حرمتیں ہیں۔ ایک دوسرے کی عزتوں کو خلل نہ کرنا، خراب نہ کرنا، نقصان نہ پہنچانا۔ مسجد عائشہ میں جا جا کے عمرے کر لینا جو سسٹم بنا لیا گیا ہے، رسول کی سنت ہے ہی نہیں۔ وہ ایک آپشن ان کے لیے ہے جن کو اس وقت ایام میں ماہواری آ گئی تھی، تو ان ایام کے اعتبار سے وہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو وہ آپشن دیا کہ تم کر لو۔ بقیہ لوگوں کے لیے جو آتے ہیں سفر میں، عمرے کا سفر ہو تو ایک عمرہ صحیح ہے، اور پورے حج میں توحید ہی کا نعرہ ہے۔ تلبیہ کیا ہے جی؟ لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد، بے شک حمد، والنعمت، اور نعمتیں، لک والملک، بادشاہی سب تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ بتاؤ اس جملے میں اس کے علاوہ، توحید کے علاوہ کیا ہے؟ اب ان کو افسوس کیا جائے یا رویا جائے جو لوگ لبیک لبیک کے نعرے میں حج کر کے آئیں، پھر حج کر کے آتے ہی پھر کیا ہیں، درگاہوں کی طرف جائیں اور قبروں پہ جھکیں اور یا قادر یا جیلانی یا غوث یا فلاں پکاریں۔ کئی لوگ جو بقی کو جنت البقی کا نام دیے ہوئے ہیں، جالیوں کو پکڑ پکڑ کے استسلام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہاتھ لگا لگا کے چومتے ہیں، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے پردے کو بھی ہاتھ لگا کے چومنا جائز نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں باوجود یہ کہ خود اللہ کے رسول نے بوسہ دیا، پھر بھی امت پہ واضح کرنے کے لیے حجر اسود کو بوسہ دے کے کھڑے ہوئے اور کہا، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے جو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، میں اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں نہ دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ مرکز السلام لنشر الاسلام 2009 عیسوی سے اب تک الحمدللہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانی کے حصص اور شیئرز کا نظم کرتے آ رہا ہے۔ گزشتہ سالوں کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی قربانی کے حصص اور شیئرز کا نظم رہے گا۔ مقامی اور غیر مقامی احباب، چاہے وہ ملک ہندوستان سے باہر رہے ہوں، وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک حصے کی قیمت 4000 روپے کی ہے، اور مرکز اس بات کی بھی ذمہ داری لیتا ہے کہ جو حضرات مرکز کی جانب سے ذبح کردہ حصص اور شیئرز کو غربا تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا بھی الحمدللہ انتظام کیا گیا ہے۔ یاد رہے، اسکرین پر دیے گئے اکاؤنٹ کے ذریعے سے بھی رقم ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن پر اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث کیا، جس توحید کی دعوت کو لے کر نبی آخر زمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، وہ مسلسل 23 سال کا عرصہ مکمل کرنے کو آیا تو 10 ہجری کا زمانہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا کہ اس سال اللہ تبارک و تعالی نے حج کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب کو لے کر حج کے لیے نکلنے کی توفیق دی ہے۔ جہاں جہاں سے جو آ سکتے ہیں وہ مجھے کعبۃ اللہ میں ملیں، اور رب العالمین نے جس توحید کے مقصد کو دے کر مجھے بھیجا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے اعتبار سے میرے سے تمام مناسک حج سیکھ لیں، عبادتوں کے طریقے سیکھ لیں۔ یہ سب سے اہم ترین اجتماع تھا، اور اس سے بڑا اجتماع اس وقت کی تاریخ میں، تاریخ اسلامیہ میں ابھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر جانے کے بعد عمرے کی نیت سے 6 میں آئے، لیکن حدیبیہ میں روک دیے گئے۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا۔ آخر کار چند شرائط پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے،
پھر اس کے بعد 7 ہجری میں موقع ملا، لیکن اس وقت جو صحابہ کرام کی تعداد تھی حدیبیہ میں، جیسا کہ روایتوں سے ظاہر ہے، وہ 1400 تھی، اور پھر بعد میں اگر آئے ہیں تو وہ بھی تقریباً 2000-3000 کے اوپر نہیں تھی۔ پھر یہ تحریک اسلامی کا قافلہ چلا الحمدللہ، اور 9 میں حج فرض ہوا، لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، امیر حج حضرت ابو بکر صدیق کو بنا کے بھیجا۔ پھر اس کے بعد سورہ براء کی آیتیں نازل ہوئی، جس میں صاف اعلان ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، اس کے بعد کعبۃ اللہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو اب یہ اعلان عام تھا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد 9 میں وہ حج ہے جس میں مشرکین بھی حج کیے، لیکن اس آیت کے اترنے پر حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ اعلان عام کر دو، یہ آخری معاملہ ہے تمہارا، اب اس کے بعد کوئی مشرک کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ اعلان عام حضرت علی کو اس واسطے بھیجا کہ بادشاہوں کی طرف سے جو اعلانات ہوتے، اگر بادشاہ غائبانہ طور پر کسی سے کرنا چاہتے تو وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا، اس واسطے حضرت علی کو بھیجا باوجود صدیق اکبر ہونے کی۔ تو صدیق اکبر کی عمارت میں 9 ہجری میں حج ہوا، جس میں مشرکین مسلمان دونوں شریک رہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہیں ہوئی۔ اب 10 کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا، اور یہ حج پہلا اور آخری حج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ہی حج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کیا۔ وہ حج ہے 10 کا، جسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگردگی میں یہ حج اس حیثیت سے سب سے اہم ترین سفر ہے، اہم ترین اجتماع ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے ثمرات اللہ تبارک و تعالی نے دکھانے چاہے۔ 23 سالہ مدت لگاتار توحید پر جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کی، اللہ نے چاہا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ 1,40,000 کا اجتماع، 1,24,000 کا اجتماع، بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں کہ جس مقصد و توحید اور دعوت کو لے کر میں اکیلا اٹھا، اور میری بیوی صنف نازک، ایک بچہ علی، ایک آزاد مرد ابو بکر، ایک غلام زید بن حارثہ کے ساتھ جو قافلہ چلا، جو دیکھنے والے اور دنیا والے سمجھتے تھے کہ یہ کہاں سے چلے گا، یہ چھوٹا سا بچہ کیا کرے گا، یہ عورت کیا کرے گی، لیکن 23 سالہ مدت میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے حجاز پر اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا غلبہ بھی دیا، اور ساتھ میں تمام قبائل سے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈی کرانا چاہتا تھا کہ اے اللہ کے رسول دیکھیے، یہ دعوت کا ثمرہ ہے کہ آج آپ کے ارد گرد پروانہ وار صحابہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ ہیں وہ جن کو آپ چھوڑے جا رہے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو آگے چل کر پورے کونے کونے تک دنیا کے اسلام کو پھیلائے گی۔ اسی لیے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان ہے جب انہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ حج کا اذن عام کر دو، اعلان عام کر دو، اور تم دیکھو گے یاتوک رجال، لوگ آئیں گے، علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، ہر طرف سے، ہر چوٹی سے، اوپر نیچے سے، سوار پیادہ، ہر طرف
طرح کے ہر قسم کے پوروں کو پورا قصد ہوگا کعبۃ اللہ کی طرف. یہ اس وقت جہاں صحرا تھا تب اعلان ہوا تھا، لیکن اس کا نتیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا. تو یہ حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ خطبہ اسی کے پس منظر میں ہے. میں نے ابھی کوئی اپنے ٹاپک میں داخلہ نہیں لیا، میں نے مضمون کے لیے ماحول بنایا. آپ غور سے سنیں اس کو. اس کے اندر کی سب سے اہم ترین خاصیت مقصدیت پر نظر رکھیں. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ عظیم ترین اس کے اندر نصیحتیں ہیں، اور اس کے اندر عظیم ترین رہنمائی ہے ہمارے لیے کہ آج بھی سربلندی چاہتے ہو، ان ایام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصدیت پر تمہیں مرکوز کیا اس مقصدیت کو تھام لو. یاد رکھو پھر تمہارے لیے غلبہ ہے. کئی خوشخبریاں تھی اس کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے آخری ایام، بعض روایتوں کے مطابق 4 دن باقی تھے. ہاں، رمضان ہوتے ہی شوال ہے، شوال کے بعد ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 حج کے ایام، 3 حج کے مہینے سمجھ لیجئے. انہی مہینوں میں سفر حج کیا جاتا ہے، لیکن اصل حج کا مہینہ ذی الحج ہے، اور ان میں اہم ترین دن حج کے 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کے آخری ایام میں نکلے، 4 دن باقی تھے، اور ذوالحلیفہ میں پہنچے جہاں پر میقات ہے آج بھی. اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری. پھر بدن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے خود خوشبو لگایا. جو لوگ احرام میں رہنے والوں کے لیے خوشبو کی نفی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کپڑوں میں نہ لگانا، لیکن بدن میں لگانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے بدن میں خوشبو لگایا، اس کا اثر تک احرام پہننے کے بعد بھی دکھتا تھا، یعنی خوشبو آ رہی تھی. احرام کے کپڑے میں نہ لگائیں، یہ بالکل صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احرام باندھا. 2 انسلی چادریں، ایک تہبند، ایک اوپر کی چادر، اس کو احرام کہتے ہیں. یہ یونیورسل یونیفارم ہے. شاہ و گدا ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، نارمل عوام ہو، جاہل ہو، ہر ایک کے لیے ایک ہی یونیفارم ہے. وہ یونیفارم کیا ہے؟ 2 انسلی چادریں. کیا مطلب؟ مساوات کا اس سے بڑا داعی کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے کیا چیز دی ہے اسلام کے اندر؟ مساوات، برابری. اس کا ایک سبق دینا مقصود ہے. بادشاہ چاہتے ہیں حج کے لیے کروڑوں کا لباس پہن کے آ سکتے ہیں، کعبۃ اللہ کو جانا ہے، نہیں، 2 انسلی چادریں پہنو. ہاں بس تمہارے پاس کروڑوں کے جوڑے ہوں، لباس ہوں، قسمہ قسم کے ہوں، نہیں، صرف 2 انسلی چادریں. یونیفارمٹی، ہر کوئی اسی میں نظر آئے گا. اس سے بڑا مساوات کا سبق، برابری کا سبق دنیا کو کبھی کوئی دے نہیں سکتا، نہ کسی مذہب کے اندر یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اونٹنی پہ سوار ہوئے، 8 دن چلتے رہے، کیونکہ تقریباً مسافت مدینے سے مکہ 8 دن ہی ہے. جاتے وقت بھی یاد رکھیے یہی 8 دن کا سفر ہوا تھا ہجرت کے موقع پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تقریباً 4 ذی الحج کے ایام
اور عمرہ ادا کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ بات جو مجھے اب معلوم ہوئی اس سے پہلے معلوم ہوتی تو میں بھی احرام کھول دیتا اور پھر حج کے ایام میں احرام باندھتا، یعنی حج تمتع کرتا، لیکن میں احرام کھول نہیں سکتا کیونکہ میں ہدی کے جانور ساتھ لایا ہوں. مجھے پہلے یہ بات نہیں معلوم تھی. دیکھیے کس صفائی سے، کس ایمانداری سے، تھوڑا سا بھی غرور نہیں، تھوڑا سا بھی چھپا. یہ ایک لیڈر کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے. رب العالمین نے جیسے امانت داری سے بھیجا ویسے ہی بات، جو بات شریعتاً اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوئی تبھی کہنا، جب معلوم نہیں ہوئی خاموش رہنا. علماء و دعات، سرگردہ لوگوں کے لیے، خاص طور پر سردار لیڈران کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے. نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا عالم روئے زمین پر کوئی نہیں، لیکن صاف اعلان عوام کے سامنے کر رہے ہیں کہ میں نکل رہا تھا تو اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمتع بھی ہے، احرام نکال کے پھر احرام باندھ بھی سکتے ہیں، لیکن میں نے قران کی اصل میں کیا ہے نیت کی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کے ذریعے مجھے بتایا کہ اگر چاہتے ہو تو فائدہ اٹھا لو، عمرہ کر لو، احرام کھول لو، پھر حج کے ایام میں احرام باندھ لو تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کو نکلنے تک نہیں معلوم تھا. اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صحابہ سے کہا کہ صحابہ تم نے جو کوئی بھی قربانی کے جانور نہ لایا ہو وہ احرام کھول دے. میں نہیں کھول سکتا، کیوں؟ مجھے نہیں معلوم تھا، ابھی معلوم ہوا. ایک دوسرا، میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ لایا ہوں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نہ کریں، آپ جو کرتے ہیں قران کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں. آپ تو احرام نہ کھولیں اور ہم ہی کھولنے کے لیے. دل نہیں مانتا ہے. بات پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً پھر فرمایا کہ لوگوں میری بھی چاہت اصل میں تمتع کی ہی ہے، احرام کھولنے کی ہی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا. لیکن تمہارے لیے بہترین حج یہی ہے کہ تم احرام کھول دو جو قربانی کے جانور نہ لایا، پھر حج کے ایام میں احرام پہن لو. تب جا کے صحابہ جنہوں نے ہدی کے جانور، قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھے، انہوں نے احرام کھول دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولے. حتیٰ کہ حضرت علی آئے، کہا فاطمہ سے، فاطمہ تم احرام میں ہو یا احرام میں نہیں ہو؟ کہا کہ نہیں، عمرہ ہو گیا. پھر اس کے بعد میں احرام میں پھر آؤں گی تبھی جب حج کے ایام آئیں گے. تو حضرت علی کو غصہ آ گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ یہ کیسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی احرام میں ہے اور تم نے کھول دیا. حضرت علی کو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے ابا جان نے تو حکم دیا ہے کہ یہ احرام کھول دو، میں ہدی کے جانور نہیں لائی ہوں، اس واسطے کیا میں نے احرام کھول دیا ہے. تو پھر اس کے بعد حضرت علی تھوڑا سا غصہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا کہ اللہ کے رسول فاطمہ دیکھیے احرام میں نہیں ہے اور آپ احرام میں ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں نے یہی حکم دیا تھا، میری اتباعی اصل مقصود ہے. یاد رکھو اصل دین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. بس یہ جو کلیئر پیغام حج میں ہے نا جی، اتنا صاف ہے. اگر انسان تھوڑی سی تحقیق کے ساتھ عمیق نظر سے دیکھ لے گا نا، پھر کبھی نافرمانی نہیں کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اپنی منمانی، اپنے امام، حنفیت، شافعیت، مالکیت، فلاں فلاں یہ سب کچھ چھوڑ دے گا. کیوں؟ اصل لب لباب اسلام کا صرف یہ ہے کہ جو کرو بولے کرو، جو نہ کرو بولے نہ کرو، خواہ ہو نماز ہی کیوں نہ ہو. نماز پڑھو اس وقت پڑھو، نہ پڑھو نہ پڑھو. 2 رکعت پڑھو 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو 4 رکعت پڑھو، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت ہی پڑھو. مقصود کیا ہے؟ مقصود صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت.
جو جیسے بتایا وہی کرو. حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا. کہا کہ ہاں میں نے ہی حکم دیا, کیونکہ میں جانور ساتھ لایا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمتع ہی کریں لوگ. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ علی تمہاری نیت کیا ہے؟ کہا کہ میں نے وہ نیت کی اللہ کے رسول کہ اے اللہ تیرے رسول کی جو نیت ہے وہی میری نیت ہے. یا رب, حضرت علی نے کہا کہ میری نیت ہی یہی تھی احرام کے وقت کہ تیرے رسول کی جو نیت وہی میری نیت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم بھی قران کرنا, تب احرام نہ کھولنا, کیونکہ میں بھی وہی کر رہا ہوں. لیکن بقیوں کے لیے احرام کھول دینے کا حکم دیا, وہ حلال ہو جائیں, نارمل رہیں. تمتع کا مطلب ہی یہی ہے کہ حج کے ایام میں عمرے کا فائدہ اٹھا لینا, کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں جو حج ہوتا تھا اس حج میں عمرہ کرنا بہت معیوب سمجھتے تھے, بہت غلط سمجھتے تھے. مشرکین جب حج کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ حج حج ہوتا ہے, حج میں عمرہ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اس رات مجھے آئے, جس رات احرام باندھا ذوالحلیفہ میں قیام کیا, اس میں فرمایا کہ آج رات فرشتہ آیا, مجھے بتایا کہ ہمیشہ حج کے اندر عمرہ ہے. ہاں, حضرت سراقہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہم حج کر رہے ہیں, اس واسطے عمرے کی فائدے کی کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے سہولت دی ہے. نہیں, ہمیشہ. فرمایا کہ ہمیشہ اللہ نے یہ سہولت دی ہے تمہارے لیے کہ تم حج کے ساتھ عمرہ کرو. یہ بات اصل میں کیوں بتا رہا ہوں, جو لوگ حج کو نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے, لیکن پھر بھی بتا اس واسطے رہا ہوں کہ اصل اطاعت رسول ہے مقصود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیسے حکم دیا وہ کرو, وہی اسلام ایمان کا خلاصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے بعد اپنے خیمے میں رہے یہاں تک کہ 8 ذی الحج آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا, احرام ہی کی حالت میں تھے وہ تو قران میں. تو وہاں سے نکلے, مینا پہنچے, اور مینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر کی نمازیں ادا کی, اور اس میں 2 رکعات ہی پڑھے ہیں. صحیح مسلم کی روایت کے اندر امام نووی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ 2 رکعات ہی ادا کی. دیکھیے یہاں پر بھی بات آ جائی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اصل مقصود ہے. اتنا لمبا سفر, عبادت کی نیت, اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوا ہے, کروڑوں کا پیسہ خرچہ کیا ہوا ہے, صرف اللہ کی عبادت کے خاطر آیا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے طریقہ کیا بتایا؟ مینا میں پہنچو, ظہر 2 رکعت 4 نہیں, عصر 2 رکعت 4 نہیں, مغرب 3, عشاء 4 نہیں 2, فجر 2, بقیہ نہ سنتیں نہ نوافل. لو, یہی طریقہ ہے. اب آج بھی جھگڑتا ہے بندہ جو اماموں کے پیچھے, جو مسالک کے پیچھے پڑے ہوئے, ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی وہاں پر مینا میں بھی جھگڑا. مسئلہ کیا ہے؟ نہیں ہم 4 پڑھیں گے. نہیں جی, اصل سنت تو یہی ہے, اور مقصود حج نہیں بلکہ مقصود عبادات کی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو, جو جیسے بتایا وہی پڑھو. 4 نہیں 2 ہی پڑھو. کیوں 2 ہی پڑھے؟ ہاں, مقصود کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, یہ سکھانا تھا. 24 hours اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام اسلام ایمان ہے. اس کے علاوہ تمہاری منمانی عبادتوں میں بھی نہیں چل سکتی. برائیوں میں تو حرام ہے ہی, عبادتوں میں بھی نہیں. جو بتایا وہ کرو, جس سے منع کیا رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو دے رسول تمہیں لے لو, جس سے منع کرے رک جاؤ. واتقوا اللہ, اگر ایسا نہیں تو اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, وہ زبردست پکڑنے والا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد دیر تک, چاش تک دعائیں کرتے رہے وہاں پر. پھر وہاں سے نکلے تو ادھر آئے عرفات کے میدان میں.
وادی نمرہ میں پھر دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ زوال ہو گیا تو عرفات کے عین میدان میں آئے اور یہاں پر خطبہ دیا. پھر یہاں پر بھی دیکھیے ظہر اور عصر دو دو رکعت جمع اول کر کے پڑھائی. کسی کو بھی کوئی بھی جائے وہی پڑھنا ہے. ارے اتنی دور سے آئے ہیں, عرفات کا میدان ہے, عبادت کی نیت سے آئے ہیں, پورا وقت نماز میں گزاریں گے؟ نہیں, حتیٰ کہ 4 رکعت بھی نہیں, حتیٰ کہ وقت پر بھی نہیں. مسافر ہو, مقیم ہو, جو بھی ہو, حاجی ہے, خاص سعودیہ کا رہنے والا, سعودی سٹیزن شپ میں ہے, مسافر نہیں ہے, اس کے لیے بھی کیا ہے جی, 2 رکعت اور جمع کر کے قصر کر کے ظہر کے وقت میں پڑھ لے. تو معلوم کیا ہوا جی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, بات مسئلہ ختم. ارے نماز پڑھنا ہے نا بھائی, نماز میں کیا برائی نہیں ہے بھائی, اللہ کے رسول نے یہی سکھایا. بقیہ وقت کیا کرو, دعائیں کرو. ہاں, دعا سب سے بڑی چیز ہے, اور فرمایا سب سے بہترین انبیاء کی دعا اور میں نے جو سکھائی تم کو وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہاں دیکھیے, آپ کا دماغ چل رہا ہے, کام کر رہا ہے, کہاں کی دعا ہے جی, ذرا غور کرو نا آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں, مجھ سے پہلے تمام انبیاء کا سب سے بہترین کلمہ اور دعا اور میرا بھی یہی ہے. کیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہاں ہے دعائیں؟ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اور تمام انبیاء کرام کی سب سے بہترین دعا. دعا کا لفظ ہی نہیں ہے اس میں جو ہم سمجھتے ہیں, نہ ربنا ہے نہ اللہم ہے. ہاں, دعا ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ حمد ہے, یہ حمد ہے نا جی. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, وحدہ لا شریک لہ, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک ولہ الحمد, اسی کے لیے بادشاہی ہے, اسی کے لیے تعریف ہے. وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. کہاں ہے بھائی دعا؟ دعا کا ایک جملہ ہے اس کے اندر. ہاں, اے اللہ مجھے یہ دے, مجھے وہ دے, مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. کوئی ایک دعا کا جملہ ہے نہیں. لیکن فرمایا تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کرام کے سب سے بہترین دعا کے الفاظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تمہاری عقل چلتی ہے, شریعت چلتی ہے؟ نہیں, شریعت چلتی ہے. یہی دعا ہے اصل میں. کیوں دعا ہے جی؟ یاد رکھو, تعریف اصل سب سے بڑی دعا ہے اگر ہم جانیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, دیکھیے. ایک بادشاہ ہے, مثلاً یہاں ایک وزیر کھڑا ہوا ہے, یہاں ایک وزیر کھڑا ہوا ہے بادشاہ کا. ہاں, اب پہلا وزیر جو ہے وہ بادشاہ سے کہہ رہا ہے, بادشاہ میری یہ حاجتیں ہیں, میرے غریب بچے ہیں, مجھے اتنے کی ضرورت ہے, ذرا سا سونے کے سکے دے دیجئے, ذرا موتیاں دے دیجئے, ذرا کیا ہے دینار دے دیجئے, ذرا درہم دے دیجئے, فلاں فلاں مسائل رکے ہوئے ہیں. وہ اپنے مسائل ذکر کر رہا ہے, بادشاہ سن رہا ہے. اور دوسرا جو وزیر کھڑا ہوا ہے وہ ایک پیسے کی ایک چیز نہیں مانگتا ہے. وہ کہہ رہا ہے بادشاہ بڑے دینے والے ہیں, بادشاہ کو کبھی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, بادشاہ ہم فقیروں کا بہت لحاظ کرتے ہیں, بادشاہ اپنے اپنے وزیروں کے بارے میں بہت اچھی طرح پر جانکاری رکھتے ہیں, بادشاہ بڑے آگے بڑھ کے پہلے ہی مانگنے سے پہلے دے دیتے ہیں. وہ بادشاہ کی صرف تعریف ہی کر رہا ہے, ایک لفظ نہیں مانگ رہا ہے. بادشاہ سب سے زیادہ کس کو دے گا؟ جس نے تعریف کی اس کو دے گا, جو مانگ رہا ہے اس کو دے گا. ہاں, تعریف جس نے کی اس کو دے گا.
یہی اصول ہے جہاں پر سمجھایا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی واسطے یہاں پر فرمایا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے اور میرے بھی سب سے بہترین کلمات دعا کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی. یہ تعریف حمد ہے جو تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. تم تعریف کرتے رہو اللہ اللہ، تو ہی تیرا ہی ملک ہے، تیری ہی حمد ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. بار بار بولتے رہو، بار بار بولتے رہو، یہاں تک کہ نقش تمہارے دلوں پہ ثبت ہو جائے تو رب کہے گا ارے اس نے کچھ نہیں مانگی لیکن اتنا مانگا، اتنا پیارا مجھے لگا، یہ تو میرے اوپر سب چیزیں چھوڑ گیا، وہ صرف میری تعریف میں لگا ہوا، دے تو اس کی جھولی بھر کے دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہمیں، یہی دعا ہے. حتیٰ کہ یہی دعا ہے وہاں پر بھی جب آپ صحیح صفا مروہ پہ چڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یحیی و یمیت لہ الملک و لہ الحمد. وہاں یحیی و یمیت کا اضافہ ہے، یہاں پر وہ اضافہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر بھی دعا، وہاں پر بھی دعا یہی ہے. لوگوں کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. جو لوگ حجاج آتے ہیں کتابیں لے کے چلتے ہیں، ایک بولتا ہے اور پیچھے سب بولتے ہیں، بدعتیں ہیں. یہ دعائیں کہاں سے آ گئی ثابت؟ بڑی بڑی کتابیں. اور جو حج کو جاتے ہیں فلاں مفتی لکھی ہوئی کتاب، فلاں 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 یہ وہ. ارے بھائی اتنی کتابیں دعائیں کہ آئے کہاں سے؟ یہ دراصل کیا ہے، چائنا برانڈ ہے یا انڈین برانڈ ہے؟ دعائیں تو ربنا آتینا ثابت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک دو دعائیں پھر ثابت ہیں، اس کے علاوہ ثابت ہے ہی نہیں ہے. پھر اتنی موٹی کتابیں حجاج کو دے کے کیوں پریشانی میں ڈالتے ہیں کہ یہ دعا اس رکن میں کرنا، یہاں یہ کرنا، وہاں وہ کرنا، وہاں وہ کرنا. کوئی دعا ثابت ہی نہیں. اطاعت رسول دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مغرب تک رہے. مغرب ختم ہوئی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بجائے حکم دیا کہ مزدلفہ چلو. دیکھیے اطاعت کیسی ہے. نماز کا عین وقت نہیں نماز نہ پڑھنا. کیوں؟ رسول کی اطاعت. نماز بھی تم اسی وقت پڑھ سکتے ہو جو رب نے رسول کے ذریعے تم کو بتلایا بس. عرفہ میں غروب آفتاب تک دعائیں کرتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی غروب ہوا، مغرب کا وقت شروع ہوا، فرمایا کہ نہیں مغرب نہ پڑھو، مزدلفہ چلو، خواہ رات ہی کیوں نہ ہو جائے. جب مزدلفہ پہنچے وہاں مغرب اور عشاء کی 2 رکعت اور مغرب دونوں جمع کر کے پڑھی. کیوں بھائی؟ آئے ہی نماز کے لیے، آئے ہی عبادت کے لیے. نہیں، 2 رکعت تھی. پھر اس کے بعد نہ کوئی سنت نہ کوئی نفل، اطمینان کے ساتھ آرام کے ساتھ سو گئے. پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایک رات ہے جس میں تہجد نہیں پڑھی. کیوں بھائی؟ اطاعت رسول. کرنا کیا ہے تم کو بھی؟ سو جانا ہے. ارے اتنی محنت کر کے آئے نا جی، رات میں ہم تہجد پڑھیں گے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ناحیے سے تہجد فرض تھی بعض روایتوں کے مطابق. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. ہم نے تہجد کو آپ کے لیے زائد کر دیا، یعنی 6 نمازیں تھی، ہم کو 5. لیکن ایسا ہونے کے باوجود بھی مزدلفہ کی رات میں اللہ کے رسول نے نماز نہیں پڑھی، سوئے رہے. تو سنت کیا ہے؟ سو جانا، کوئی اور عبادت نہیں. جہاں تک کہ منہ اندھیرے بالکل جیسے ہی وقت شروع ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھی. پھر دیر تک دعائیں کرتے رہے. پھر جمرات کے لیے گئے. پھر اس کے بعد حلق کروایا. پھر احرام کا کھولنا. پھر اس کے بعد طواف زیارہ. یہ ہے وہ ترتیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 میں کی. اور اس وقت معلوم ہوا حاجی کے لیے عید کی نماز بھی ضروری نہیں ہے. عید پوری دنیا منا رہی ہے لیکن حاجی کے لیے نہیں. حاجی کے لیے یہی وہ کام ہے جو سب سے اہم ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. تو معلوم کیا ہوا میرے دوستو؟
یہ پوری چیز، یہ پورے ایکشنز، یہ پورے احکامات امت کو یہ چیز دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑ لو. یہی اصل میں خلاصہ اسلام ہے. اب ذرا اس وقت کے خطبے پر بھی نظر ڈال لیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام. تمہاری خون، تمہارے جان، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہے. کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، جیسے اس قربانی کے دن کی حرمت ہے، جیسے شہر مکہ کی حرمت ہے، جیسے ذی الحج کے مہینے کی حرمت ہے، ویسے ہی عزت تمہاری جان، مال اور تمہارے عزتوں کی حرمتیں ہیں. ایک دوسرے کی عزتوں کو خلل نہ کرنا، خراب نہ کرنا، نقصان نہ پہنچانا، ایک دوسرے کے مال پر قبضہ نہ کرنا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا. الا وان فی الامر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع. آگاہ ہو جاؤ، جاہلیت کے تمام مراسم کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. جاہلیت کی کوئی رسم اب نہیں رہے گی. سود حرام ہے. سب سے پہلے سود کو میں خود اپنے خاندان کے جتنے بھی سود کا معاملہ ہے اس میں حضرت عباس کے کچھ سود کے پیسے باقی تھے. فرمایا کہ حضرت عباس کے سود کے جتنے پیسے ہیں سب کو میں باطل قرار دیتا ہوں. جاہلیت کی خون کے دعوے تمام ختم. سب سے پہلے حارث کے بیٹے ربیعہ کا معاملہ جو تھا، جو حذیل نے قتل کر دیا تھا، اس کے خون کو میں رائنگا کہتا ہوں. حرام کیا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ عمل کرنے والا بھی میں ہوں. اور فرمایا کہ یہ لوگوں لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لاحمر ولا لاسود الا التقوی. کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے اللہ کے ڈر کی. اللہ کے ہاں سب سے بڑا افضل ترین انسان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اسی کے لیے. اور تقوی کے سلسلے میں فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، واشار الی صدرہ ثلاث مرات. کہ فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا. لوگوں عورتوں کے معاملے میں میں خیر کی وصیت کرتا ہوں. انہیں بیجا طور پر تنگ نہ کرو، ان پر ظلم نہ کرو. ہاں اگر وہ سرکشی دکھائیں تو انہیں مارو، لیکن ہلکا سا مار جس میں نشان نہ پڑے. اور عورتوں کے حق کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کے حقوق برابر کرو. اور اس حق میں سب سے اہم ترین حق، خواتین سن رہی ہیں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آگے جا کے سنیں گے، سنو. سب سے بڑا حق فرمایا کہ شوہر اپنے بستر پر جس کو دیکھنا پسند نہ کرے اسے اپنے بستر پہ مت لاؤ. یہ عورتوں کے لیے فرمایا کہ دیکھو کسی اجنبی کو اس کے بستر پہ نہ لاؤ جو شوہر کا بستر ہے. شوہر جس کو ناپسند کرے اس کے روم میں اس کے بستر پہ کسی اور کو نہ لاؤ جس کو ناپسند کرتا ہو. ہاں عزتوں کی رکھوالی تمہارا سب سے اہم ترین حق ہے شوہروں کے سلسلے میں. اور شوہروں کو حکم دیا کہ تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم عورتوں کو اگر وہ تمہاری تابع داری کریں اور فحش کام نہ کریں اور غیر مردوں کی طرف مائل نہ ہو تو ایسے پاک باز بیویوں کے لیے کپڑا اور رہنا سہنا سکن اور کھانا دینا تم پر ضروری ہے. یہ تمہارا حق ہے. مردوں کا حق یہ ہے کہ انہیں کپڑا کھانا پینا فراہم کرو. عورتوں کا حق یہ ہے کہ وہ ان کی عزتوں کی رکھوالی کریں. یہ اہم ترین اسباق ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں دیے تھے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی دے دیا، فرمایا کہ لوگوں مجھے حج سے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں اس کے بعد تم سے مل نہ سکوں گا۔ وفات کی طرف اشارہ تھا۔ صحابہ آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے کا حل بتا رہے تھے۔ کئیوں نے خاص کر جو چیزیں، جو احکامات 10 ذی الحج کے ہیں آگے پیچھے کر لیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی رکھا، ہر ایک کو کہتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کر لو۔ کسی نے کہا کہ جمرات سے پہلے میں نے کیا کر لیا تھا؟ قصر کر لیا تھا یا حلق کر لیا۔ فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اب کیا کروں؟ جمرات میں جا کے کنکریاں مار دو۔ کسی نے کہا طواف زیارہ میں نے پہلے کر لیا تھا۔ فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ جمرات کے لیے کنکریاں مار دو۔ اسی لیے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس دن جس نے بھی جو بھی پوچھا آگے پیچھے کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ اب کرو، جو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اتنی سہولت والا حج ہم نے اسے کیا کر دیا؟ لوگوں کو ایسا سسٹم بنا کے دے دیا کہ دیکھو حج میں بہت مشکلیں ہیں، بہت مشکلیں ہیں، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو لوگ دراصل کیا کرتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں کہ حج کے ایام میں کیا کرنا چاہیے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ انہیں بتلایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام ختم ہونے کے بعد مدینہ واپس جا رہے تھے، تو ایسے وقت میں معلوم ہوتا ہے اما عائشہ کا عمرہ رہ گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے کہا کہ ان کو عمرہ کرا لینا، اور اس وقت بتایا کہ تنعیم سے، جو آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، وہاں سے کر لینا۔ یہ ایک ضرورت کے تحت تھا معاملہ، جس کو ہم لوگوں نے خاص طور پر ایشیائی ممالک سے آنے والے لوگ مسجد عائشہ سے احرام پہن کے جا کے ایک دن میں 2 عمرے 3 عمرے، کچھ بھی بال نہیں ہوتے پھر بھی جا کے بال نکالتا، پھر جا کے ایک عمرہ کر کے آتا۔ اور ہزاروں لوگ ہر وقت کیا ہیں، یہ سوال میں گھرے رہتے ہیں کہ مول صاحب ایک حج میں کتنے عمرے کرنا، یہ ایک عمرے کے سفر میں کتنے عمرے کرنا۔ حالانکہ اللہ کے رسول میں ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے، حج کے سفر میں ایک عمرہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی عمرہ اصل میں سنت ہے۔ مسجد عائشہ میں جا جا کے عمرے کر لینا جو سسٹم بنا لیا گیا ہے، رسول کی سنت ہے ہی نہیں۔ وہ ایک آپشن ان کے لیے ہے جن کو اس وقت ایام میں ماہواری آ گئی تھی، تو ان ایام کے اعتبار سے وہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو وہ آپشن دیا کہ تم کر لو۔ بقیہ لوگوں کے لیے جو آتے ہیں سفر میں، عمرے کا سفر ہو تو ایک عمرہ صحیح ہے، حج کے سفر میں ایک عمرہ صحیح ہے۔ اس کے بعد تنعیم میں جا کے مسجد عائشہ میں جائیں گے، پھر عمرہ کریں گے، پھر جائیں گے، پھر عمرہ کریں گے۔ یہ سسٹم نہ رسول نے بتایا، نہ رسول کی سنت ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ تمام غلطیاں اس واسطے بتا رہا ہوں کہ بیٹھنے والوں میں کئی یہ کیے ہوں گے یا جا رہے ہوں گے، یہ جانے کا کبھی موقع ملے گا تو یاد رکھو یہ غلطیاں نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سفر ہے، حج میں ایک عمرہ ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول عمرے کے لیے آئے تھے تو ایک عمرہ ہے۔ یہی سنت رسول ہے، یہی سنت رسول پر ہمیں رکنا چاہیے، جیسے جو بتایا وہی عمل کریں۔ اسی میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچ گئے، پھر کچھ ہی ایام گزرے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے۔ تو معلوم کیا ہوا میرے دوستو، حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں کرایا گیا، اور بتانا مقصود یہ تھا کہ تمام عالم اسلام کو توحید کی جو دعوت لے کے اٹھے تھے وہ پوری ہوئی، اور اس کے بعد اب اس توحید کی دعوت کی ذمہ داری دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا آنے والے نسلوں کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اگر پہنچی ہو تو بتاؤ۔ اس میں سب سے پہلے توحید ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی میں تن مندھن لگا کے پورا کیا، اور پورے حج میں توحید ہی کا نعرہ ہے۔ تلبیہ کیا ہے جی؟ لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد، بے شک حمد، والنعمت، اور نعمتیں اور تیرا نعت، تیری حمد، لک والملک، بادشاہی سب تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ بتاؤ اس جملے میں اس کے علاوہ، توحید کے علاوہ کیا ہے؟ یہی تو تلبیہ ہے۔ اب ان کو افسوس کیا جائے یا رویا جائے یا ماتم کیا جائے یا کیا کیا جائے؟ جو لوگ لبیک لبیک کے نعرے میں حج کر کے آئیں، پھر حج کر کے آتے ہی پھر کیا ہے، درگاہوں کی طرف جائیں اور قبروں پہ جھکیں اور یا قادر یا جیلانی یا غوث یا فلاں پکاریں، اور وہاں جا کے بھی کعبۃ اللہ میں، وہاں جا کے بھی مدینے میں، وہاں جا کے بھی حرم میں، وہاں جا کے بھی دوسرے قبروں پہ جا کے پکاریں، تو اللہ ہی ان کے توحید کا محافظ ہے۔ پھر تم نے کیا سیکھا حج سے؟ کہاں گئی وہ توحید؟ توحیدی کے لیے تو تمام تر چیزیں کیا ہے یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ کتنے حاجی ہیں حج کرنے کے باوجود دوراؤں کے طواف کر رہے ہیں، کتنے حاجی ہیں حج کرنے کے باوجود یا قدر کے نعرے لگا رہے ہیں، کتنے حاجی ہیں حج کرنے کے باوجود بغداد کا سفر بھی کر کے جاتے ہیں۔ ان کا حج کیا ہوا بھائی؟ قبول ہوا ہے؟ اللہ کی قسم قبول نہیں ہوا، اور کسی نے قبول ہونے کا عقیدہ رکھا تو اس کا عقیدہ بھی خراب ہے۔ ہاں، جو شرک کو شرک نہ سمجھے اس کی توحید میں بھی خلل ہے۔ تو معلوم کیا ہوا میرے دوستو؟ حج سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کر لو۔ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، پکارنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کو پکارو۔ یہی تو تعلیم دی گئی پورے حج میں، اللہ کی تمجید، اللہ کی توحید، یہی بیان کرو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج حجاج تو نام کے طور پر بڑے 1 لاکھ 2 لاکھ، ابھی تو سننے میں آیا ہندوستان سے تقریباً 2.25 لاکھ لوگ پہنچے، اور پوری دنیا سے کیا ہے 20 لاکھ 30 لاکھ پہنچتے ہیں، لیکن ان میں صرف اللہ کو پکارنے والے کتنے ہیں؟ حج کرنے کے باوجود بھی ان کی شرک نہیں جاتا، ان کے افعال میں شرک، اعمال میں شرک، پکارنے میں شرک۔ اللہ کے گھر کا طواف کر کے بھی شرم نہیں آتی، قبروں کا بھی طواف کرتے۔ کئی ایسے ہیں جو اسی سفر میں مدینہ جا کے بقیع کے اندر بھی طواف کرتے ہیں قبروں کا۔ نام نہاد جو چیلے ہوتے ہیں، جو پیٹ بھرو مولوی، جیب بھرو پیر، معلم بن کے جاتے ہیں، کتنے ہیں جو عجیب و غریب قبروں کو نشانی بتا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ فاطمہ کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، چھپ چھپاتے وہاں سے مٹی لے کے آنا، چومنا، یا دراصل کیا کرنا، وہاں طواف کرنا، یا وہاں کے جالیوں کو کیا ہے ہاتھ سے استسلام کرنا، پھر اس کے بعد پیار کرنا، مار کھا کے بھی کیا ہے گالیاں دے کے پھر کیا کرنا ہے جالیوں کو پکڑنا، رونا۔ یہ تمام چیزیں تو حرام ہے، لیکن ہندوستان کے جو چیز لوگ جاتے ہیں ان کے یہی کام ہے، اور سمجھانے والے معلمین اور علماء جو ساتھ میں ہوتے ہیں ان کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ کئی لوگ جو بقیع کو جنت البقیع کا نام دیے ہوئے ہیں، جالیوں کو پکڑ پکڑ کے استسلام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہاتھ لگا لگا کے چومتے ہیں، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے پردے کو بھی ہاتھ لگا کے چومنا جائز نہیں، ثابت نہیں ہے۔ حجر اسود کو چومنا ہے وہ تو ثابت ہے۔ علماء لکھتے ہیں حجر اسود ایک کونا ہے، حجر اسود کے بعد کے کونے کو چومنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ حجر اسود کو چوما، بعد کونے کو اللہ کے رسول نے نہیں چوما۔ جو ہے جتنا ہے اتنا کرو، مسئلہ ختم، مسئلہ ختم۔ آپ حجر اسود سے پھر کے آئیں، حجر اسود آنے سے پہلے کے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں، وہ بھی ایک پتھر ہے۔ بعض روایتیں ہیں کہ یہ بھی مقدس پتھر ہے،
لیکن اللہ کے رسول نے حجر اسود کو پیار کیا اور رکن یمانی کو ہاتھ لگایا. تو علماء کہتے ہیں کہ رکن یمانی کو اگر مل جائے موقع ہاتھ ہی لگائیں گے, پیار نہیں کریں گے, غصہ نہیں دیں گے. کیوں؟ رکن یمانی کو نہیں دیا, حجر اسود کو دیا, مسئلہ ختم. عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں باوجود یہ کہ خود اللہ کے رسول نے بوسہ دیا, پھر بھی امت پہ واضح کرنے کے لیے حجر اسود کو بوسہ دے کے کھڑے ہوئے اور کہا, اے حجر اسود, تو ایک پتھر ہے جو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. واللہ, اللہ کی قسم, میں اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں نہ دیتا. میں صرف اس واسطے دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کو میں نے دیتے ہوئے دیکھا بوسہ تو میں دے رہا ہوں, اس کے علاوہ اس کے معاملے میں کچھ اور عقیدہ میرا نہیں ہے. حجر اسود لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں وہاں پر جا کے, رکن یمانی کو ہاتھ لگا لگا کے پیار کر لے. نہیں ہے پیار کرنا, ہاتھ لگانا ثابت ہے, پیار کرنا ثابت نہیں ہے. موقع نہ ملے رکن یمانی کو ہاتھ نہیں لگانے کا, کچھ نہیں کرنا, نکل جانا وہاں سے, مسئلہ ختم. بقیہ اس کے علاوہ پردے کو پکڑنا, اس کے علاوہ ملتزم جو کہتے ہیں اس کے جو راہداری جو کہ مڈھیر ہے دروازے کی, اسے پکڑ پکڑ کے رونا, اور کیا ہے کپڑے کو پکڑ پکڑ کے آنسو لگا لینا, یہ جتنی چیز کعبۃ اللہ کا جائز نہیں. پھر یہ جالیاں, یہ قبریں, یہ جھنڈے, یہ بنڈے, یہ دراصل کیا ہیں, گندی چیزیں, یہ شرک کے اڈے, یہ درگاہیں, ان میں جا کے چومنا چاٹنا کہاں سے جائز ہو گیا جی؟ ان مقدس جگہوں پہ چومنا نہیں ہے تو پھر دنیا کی کون سی جگہ ہیں جہاں پر چومنا جائز ہو جائے گا؟ تو میرے بھائیو, یہ پیغام لے کے جاؤ. حج کو جانے والے بھی یہ پیغام لے کے جائیں, یہ جمعہ میں آنے والے بھی یہ پیغام لے کے جائیں یہاں سے کہ یاد رکھو, اسلام کا خلاصہ یہی ہے کہ جو کرو بولے کرو, جو نہ کرو بولے نہ کرو. جس میں مقدس بتایا وہی مقدس ہے, جو تقدیس کے لائق ہے, جو رسول نے بتایا وہ تقدیس کے لائق ہے. اس کے علاوہ تمہاری من مانی تقدیس کوئی معنی نہیں رکھتی, خواہ وہ کہاں کا بھی کسی بھی قسم کا پتھر ہو, یہ جالی ہو, یہ لکڑی ہو, یہ لکڑا ہو. اللہ کے رسول نے جو جو بتایا بس وہی دین ہے, اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. اسی لیے ابن عثیمین, ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ سے پوچھا گیا کہ جب وہاں جائیں گے, غار حرا ہے, غار ثور ہے, اہم ترین مساجد ہیں, قبلتین ہے, مسجد خیف ہے, حمامہ ہے, کیا ان میں بھی نماز پڑھا کہ کوئی سنت نہیں, یہاں جا کے پڑھنا. اگر ہوتا تو رسول کرتے, نبوت سے پہلے جانا ہوا غار حرا میں, نبوت ملنے کے بعد خود 13 سال اللہ کے رسول مدینے مکے میں تھے, کبھی ایک مرتبہ غار حرا میں جا کے نماز پڑھی؟ تو جو لوگ حجاج بن کے جاتے ہیں خواہ 1.5 دن 2 دن زخمی ہو کے, گر کے, پاؤں توڑ کے, کمر توڑ کے, ہڈیاں توڑ کے اوپر جا کے نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں بہت بڑا کارنامہ, اور بولتے پھرتے میں غار حرا میں پڑھا بھائی, میں گیا نہ گیا اس ٹائم کو. کائی کو گئی جی تمہیں, کائی کو جاؤ پڑھے, کون بولے تو نہ پڑھو, کیا ضرورت تھی, کون سی سنت کی ادائیگی ہے بھائی؟ زیارت مدینہ کے نام پر کتنی جگہ لے جا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا. محدثین و مفسرین علماء کہتے ہیں کہ سوائے قباء کے کسی مسجد کی طرف وہاں پر سفر نہیں ہے. ہاں گئے پڑھ لیے, یہ اور بات ہے. قباء کے لیے خصوصیت کے ساتھ آئی ہے روایت, جو باوضو ہو کے وہاں پر پڑھے گا اسے ایک عمرے کا ثواب ہے. اس کے علاوہ وہ مسجد سامنے آ گئی وہاں پڑھ لیں, اس کے لیے الگ الگ سفر کر کے جانا نہیں. شد رحال تو صرف اور صرف 3 مساجد کے لیے, اس کو بھی ہم نے بھلا دیا. ثواب کی نیت سے سفر کر کے جو نہ, وہ صرف اور صرف 3 مساجد ہیں, کعبۃ اللہ, مسجد نبوی, بیت المقدس, اس کے علاوہ کہیں نہیں. مسجدوں کو ثواب کی نیت سے نہیں جا سکتے تو درگاہوں کو کہاں سے جانا ثابت ہو گیا میرے بھائی؟ اللہ کے لیے سمجھتے کیوں نہیں؟ کیوں عمل کر کے بھی عذاب پاتے ہیں؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ.
عمل کرنے والے تھکے ماندے جن کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا. عبادت کر کے بھی عذاب مول لیا. تو یاد رکھو دین اسلام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے بس. اپنی منمانی طور پر تمہارے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دیتا. اللہ ہی سمجھ کے توفیق دینے والا ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں مسجد السلام میں مصلیوں کی کثرت کی بنا اور مسجد السلام نے قائم مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم میں طلباء کی سہولیات کے لیے مسجد السلام میں تیسرے فلور کا کام جاری و ساری ہے. الحمدللہ چھت بھی اس کی ڈالی گئی ہے. کام جاری و ساری ہے، بس تکمیل کے قریب پہنچا ہے. آپ دیے گئے ہمارے اسکرین کے ذریعے سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کتنا کام باقی ہے. یہ کام آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون ہی سے پورا ہو سکتا ہے. آپ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو انسان اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا یا اللہ کے گھر کی تعمیر میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے جنت میں ایک محل دینے والا ہے. بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے اس کی تعمیر میں آپ لوگ آگے بڑھ کے آئیں. ابھی 20 لاکھ کی اشد ضرورت ہے. ابھی اس مہینے میں 5 لاکھ کی اشد ضرورت ہے. اہل خیر حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آگے بڑھیں اور ہماری مدد کرنے کی کوشش کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. شکرم جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.